میں کوئی کمی آئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے ایک ایکس چیف سیکرٹری پرنسپل سیکرٹری رہے ناصر کھوسا، شہباز شریف صاحب نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ بتائیں کہ ہمیں کفایت شاری کس طرح کرنی ہے. انہوں نے ایک بڑی مؤثر رپورٹ بنا کے دی ہے پاکستان کے تمام طاقتور جو طبقات ہیں کہ جی ان کے پیٹرول پہ، ان کے بجلی کے بلوں پہ، ان پہ گیس کی سہولتیں $17.5 ارب پاکستان کی اشرافیہ پہ خرچ ہوتے ہیں، اور یہاں پر آپ 170 ارب کے ٹیکس لگاتے ہیں. وہ بوجھ تو پاکستان کے عوام پہ آ جاتا ہے. دیکھیں ڈالرز جب آتے ہیں وہ ڈالرز پاکستان کے عوام کی ویلفیئر پہ خرچ نہیں ہوتے، یہ اشرافیہ پہ خرچ ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہمیں مل کر پولیٹیکل فورسز اپنا کام کریں. ہمیں بھی لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ اس جمہوریت کے ثمرات آپ تک کیوں نہیں پہنچتے، کون نہیں پہنچنے دیتا، یہ سارا لوڈ آپ پہ کیوں آتا ہے. یہ پاکستان کے بیوروکریٹس، ججز، جنرلز، اب تو ہمارا طبقہ بھی ان میں شامل ہے، یہ بہت یہ کیوں نہیں اٹھاتا. بات یہ کہ ڈالرز تو ان پہ خرچ ہوتے ہیں، سارا لوڈ ان پہ خرچ ان پہ ہوتا ہے، لوڈ عوام پہ آتا ہے. کیا پاکستان کے پولیٹیشنز اس تحریک کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا یہ اپنی عیاشیاں چھوڑیں گے؟ بات یہ کہ خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے، آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ میری 12 رکنی کیبنٹ ہوگی، 56 رکنی کیبنٹ تو ان کی بھی تھی. شہباز شریف صاحب جو سب سے زیادہ کفایت شار پہچانے جاتے ہیں، ان کی جو کیبنٹ ہے وہ 85 اراکین پہ مشتمل ہے. تو بات یہ کہ جتنی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اتنی ان کی کیبنٹ بڑھتی جا رہی ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے. دیکھیں عوام ہمیشہ اپنا جو وزن ہے وہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ڈالتے ہیں. کیا پولیٹیکل فورسز اقتدار میں آنے کے بعد وہ بھی اپنی جو پالیسیز کا رخ جو ہے وہ عوام کے ساتھ موڑتے ہیں؟ آج کا بڑا ایشو میرے خیال میں انتخابات سے زیادہ یہ ہے کہ لوگوں کا چولہا نہیں جل رہا، ان کے پاس روزگار نہیں ہے، ایک بے چینی ہے، مایوسی ہے، ایک بے یقینی ہے. اس کا سدباب تو سیاستدان کریں. ایک بات آخری میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے جمہوری معاشروں میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اتحاد اور یکجہتی کا باعث بنتی ہے. پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان کے اندر انتشار، خلفشار، معاذرائی، الزام تراشی، گالی گلوچ. آپ نئی نسل کو کیا بتا رہے ہیں کہ سارے سیاستدان کرپٹ ہیں؟ خدا نخواستہ اگر یہ ہو کہ دونوں جو ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے تو پھر یہ معاشرہ کہاں پر رہے گا؟ آپ کے پاس ایک کریڈیبل لیڈرشپ تھی، اسلامیہ نے ہند میں ایک کریڈیبل لیڈرشپ تھی، اس کی وجہ سے پاکستان کا معجزہ جو ہے وہ حقیقت بن گیا تھا. کیا آج پاکستان کے اندر آپ کے پاس ایک کریڈیبل لیڈرشپ ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ شخص اپنی عوام کے ساتھ سچ بولتا ہے، یہ شخص دیانتدار ہے، اس کا دل عوام کے لیے؟ آج کون سی لیڈرشپ ہے جس کے اندر پاکستان کا جذبہ ہے؟ پاکستان کی معیشت تو ڈاواں ڈول ہے، وہ اپنی سیاست چلا رہے ہیں. لہٰذا پاکستان کے عوام کو اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے اور ان کا رخ متعین کرنا چاہیے. اچھا سر، جیل بھرو تحریک واقعی گورنمنٹ آچے کی پریشر میں اس وقت جو صورتحال ہے اور پھر الیکشنز ہو جائیں گے اور پھر واقعی مسائل کا حل نکل آئے گا، یا یہ دھینگا مشتی کی جو صورتحال ہے سیاسی طور پر یہ اسی طرح سے ہی ہم دیکھیں گے؟ اور یہی جو آپ کی بات ہے کہ غریب کا چولہا نہیں جل رہا، خودکشیاں اتنی زیادہ عام ہو رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، لوگ چھینا چھپٹی پہ اتر آئے ہیں اب تو. آپ جن ایشوز کی بات کر رہی ہیں، کیا جیل بھرو تحریک والے ان ایشوز کی بات کر رہے ہیں؟ وہ نہیں کر رہے. وہ جن چیزوں کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ اچھی بات ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو میدان میں اتار رہے ہیں، ان کو وہ جیلوں پہ جانے پہ مجبور کر رہے ہیں. اس سے حکومتیں ختم نہیں ہوتی، اس سے حکومتیں پریشر میں آتی ہیں. میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ یہ سیاسی پریشر، حکومت تو پہلے ہی معاشی پریشر میں ہے، کون سا دباؤ جو اس حکومت پہ موجود نہیں ہے. لیکن ان کی اس تحریک کے نتیجے میں حکومت جائے گی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات ہمیں کرنی چاہیے کہ اگر عوام آپ کے ساتھ ہیں تو خان صاحب مقبولیت اگر آپ کی ہے تو آپ راستہ بنائیں، اس میں سے آپ راستہ بنائیں. آپ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ جی الیکشن، جب آپ کہتے ہیں جی الیکشن، میرے خیال میں الیکشن نہیں، آزادانہ اور شفاف الیکشن. اس لیے کہ پچھلی 2 دہائیوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو پارٹی جیتی ہے وہ اسلام آباد پہنچ جاتی ہے، جو ہارتی ہے وہ سڑکوں میں نکل آتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے. اور ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کی سیاست میں کہ میں جیتوں تو ٹھیک ہے، میں ہار جاؤں تو 200 دان لیا ہے. جب تک آپ یہ لائنز ڈرا نہیں کریں گے کہ پاکستان کے اندر فیئر الیکشن کے نتیجے میں بننے والی حکومت 5 سال پورے نہیں کرے گی تو معاملات آگے کی طرف نہیں تب چلیں گے جب 5 سال پورے کریں گے. اور اگر آپ نے دھونس دھاندلی، دھرنا، لانگ مارچ، سڑکیں بند کر دینی ہے
تو یہ معاملہ آپ کی معیشت پہ اثر انداز ہوگا. مان صاحب الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے. الیکشن کمیشن پر بھی تو کوشچن مارک لگا رہے ہیں, ان کو بھی تو نہیں مان, کیسے ہوگا الیکشن؟ آپ نے الیکشن کمشنر کی غلطی بھی عمران خان صاحب نے کی تھی. اس الیکشن کمشنر کو کون لے کے آیا تھا؟ میں ان کی 10 غلطیاں بتا دیتا ہوں کہ باجوے کی غلطی بھی انہوں نے کی تھی, الیکشن کمشنر کی غلطی بھی انہوں نے کی تھی, اور میں بہت ساری غلطیاں ان کی بتا سکتا ہوں. سیاسی لیڈرشپ کی غلطیاں قوم کو بھگتنی پڑتی ہیں, ملک کو بھگتنی پڑتی ہیں. دیکھیں الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, اس نے آئین پاکستان کے تحت کام کرنا ہے. اس نے ٹھیک کہا ہے کہ اگر پنجاب کی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ آپ 90 روز میں الیکشن کروائیں اور اس پہ گورنر صاحب سے بھی مشاورت کر لیں, تو گورنر صاحب اپنے ایک اصولی موقف پہ قائم ہیں. پریزیڈنٹ صاحب نے کہا جی کہ یہ الیکشن کروا دیں, کیا پریزیڈنٹ صاحب کے پاس اس بات کا اختیار موجود ہے؟ میرا خیال ہے کہ سیاستدان اپنے ہاتھ کاٹ چکے ہیں. جو فیصلے سیاستدانوں کو کرنے چاہیے تھے وہ منتخب اداروں میں ہونے چاہیے تھے, وہاں نہیں ہو سکے. آپ پاکستان کے آئینی اداروں پہ لوڈ ڈال رہے ہیں, آپ پاکستان کی عدلیہ کو مجبور کر رہے ہیں. وہ عدالتیں تو فیصلے نہیں کرنا چاہتی, وہ کہتی ہیں کہ آپ کے فیصلے. آج سے 6 ماہ پہلے میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتاتا ہوں, چیف جسٹس آف پاکستان نے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ایوانوں کے اندر واپس جائیں, وہاں جا کے فیصلے کریں. پنجاب کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ فیصلے ایوانوں کے اندر ہونے چاہیے. آپ نے کہا کہ ہم سڑکوں پہ کریں گے, پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم ایوانوں میں واپس جانے کے لیے تیار ہیں.